الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دیدار بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اور اس ادارے کے عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب مدثر العالی، جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مجھے بلایا، میں جامع مسجد بیرپور کا امام مفتی سمیع اظہر ہوں، آپ لوگوں کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج کا یہ پروگرام مجھے جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ 2 دن سے مستقل چل رہا ہے اور بہت ہی منظم اور سسٹم طریقے سے چل رہا ہے، اور اس پروگرام سے اہل بستی کو بہت زیادہ خوشی ملی ہے۔ یہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بتائے جاتے ہیں، جہاں سے قرآن کے ایک ایک الفاظ کو صحیح پڑھ کر ان کا صحیح ترجمہ کر کے ان کے صحیح مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر یہیں سے غلط الفاظ استعمال کیا جائے، اگر یہیں سے غلط قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، اگر یہیں سے غلط مفہوم بیان کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کی اس ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ 50 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنے آتا تھا؟ ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو کہتی مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جن سے پوچھا جائے حدیث کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کہتے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا صحابہ کے واقعات آپ کے پاس پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ لیکن آج حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی علماء کرام جو آپ کے لیے کاوش کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ شجر لگایا ہے، جنہوں نے آپ کے بچے کو ادب تہذیب اور تعلیم دیا ہے، جنہوں نے آپ کے بچوں کو باسلیقہ بنایا ہے، وہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ کل کا زمانہ کچھ اور تھا، آج کا زمانہ کچھ اور ہے، اور یہ ادارہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو پورے علاقے کے لیے ایک تناور درخت بنے گا، اور یہاں کی بچی نکاح میں نکلنے والی ہوگی، اور یہاں کی مائیں اور بہنیں نمازی ہوگی، تہجد گزار ہوگی، قرآن صحیح سے پڑھنے والی ہوگی، کیونکہ آج کا بچہ جب پڑھے گا محنت کرے گا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہارا کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں بنتی ہے۔ برادران اسلام، اس بچے پر جس طرح سے محنت کیا جائے گا وہ بچہ کل کے مستقبل کا ایک چراغ روشن کرے گا، مستقبل کا نامور انسان بنے گا، علاقے کے لیے ایک نقش چھوڑے گا، علاقے کے لیے ایک تاریخ قائم کرے گا، اور یہ مثال ہوگی اس بات کی کہ آپ کے علاقے میں بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ ایسی تبدیلی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سپنا نہیں دیکھا ہوگا، کبھی خواب نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم تو فاطمہ الزہرا للبنات کا چند سال پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن جب نام سنا تو دیکھا کہ اتنی بڑی آبادی آج قرآن کے سائے میں، حدیث کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا عالی شان مکان کو انہوں نے بنا کر کے کھڑا کیا ہے، اور یہ اس علاقے
کے لیے ایک مثال ہے کہ جو انہوں نے مثال پیش کیا ہے. آپ حضرات سے میری دلی خواہش ہے, گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کو دن کو ضرورت پڑے یا رات کو ضرورت پڑے, کم وقت میں ضرورت پڑے یا زیادہ وقت میں ضرورت پڑے, آپ اپنے جان مال سے اس ادارے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیے گا. میں اللہ کی ذات سے امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کل قیامت کے دن جب نبی اپنے ہاتھ سے جام کوثر بانٹ رہے ہوں گے, اس وقت میں سب سے پہلا جام آپ کو پینے کے لیے دیا جائے گا, کیونکہ جو قرآن نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتی, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے, اس وقت فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے اللہ یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے اگر ہم نے قرآن کو چھوڑے رکھا, قرآن کو نہیں پڑھا, تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو وہ نہیں دکھا پائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام نہیں مل پائے گا. میری ماں اور بہنوں, آپ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, تم اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں بن سور کر کے عورتیں نکلا کرتی تھی. ان کو آلو بیچا جاتا تھا, پیاز بیچا جاتا تھا اور سامان بیچا جاتا تھا. جس طرح سے سامان کی فروخت ہوتی تھی, اسی طرح سے عورتوں کی عزتوں کو فروخت کیا جاتا تھا. لیکن قربان جائیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کی جماعت اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہو, بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو, کیونکہ تمہارا شکاری تمہارے لیے تیار کھڑا ہے. وہ تمہاری عزتوں کو لوٹنا چاہے گا, وہ تمہیں بہلائے گا, وہ تمہیں پھسلائے گا. ایک وقت ایک بھیڑیا نے بکریوں کے لیور سے جا کر کے کہا کہ اب سرکار بدل گئی ہے, اب ماحول بدل گیا ہے, اس لیے ایسا کام کیجئے, آپ آزاد ہیں, آزادی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, جیسا چاہے زندگی گزارے. ایک بوڑھی بکری تھی, انہوں نے کہا سنو بھیڑیوں کی بات میں مت آؤ ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی, عزت کی دھجیاں اڑا دی جائے گی, جان تمہاری ختم ہو جائے گی. کہا ایسا نہیں ہے, سرکار بدل گئی ہے, اب ایسا نہیں ہونے والا ہے. کہا سنو میری بات مانو, بوڑھے لوگوں کی بات نہیں کاٹنا چاہیے, لیکن چونکہ نوجوان جوانی کی تیش, جوانی کے جذبات مانا نہیں جاتا. کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا. بکری چلانے لگی, کھول دیا گیا, جیسے کھول کر کھیت میں جنگلوں میں چرنے کے لیے گئی. وہی بھیڑیا جو اعلان کر رہا تھا کہ اب کوئی نکلے گا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا, اس کے ساتھ کسی کی عزت سے کھیلا نہیں جائے گا, جان کو خطرے میں نہیں لیا جائے گا, وہی بھیڑیا شکار میں کھڑا تھا اور انہوں نے آ کر کے حملہ کیا اور بھیڑیوں کی بکریوں کو کیا کیا چیرے پھاڑ کر کھا گیا. میری اور محمد اسلام کی مقدس شہزادیوں, دنیا ہماری عزت کے پیچھے لگی ہے, دنیا ہمیں نقاب سے پار کرنا چاہتی ہے, دنیا ہمیں قرآن سے الگ لے جانا چاہتی ہے, دنیا چاہتی ہے کہ ان کے پاس عزت حیا اور شرم نہ رہے. آپ کبھی بھی اس چیز پر مت عمل کیجیے گا اور اللہ کے کلام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگائے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں دعا کر کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.